حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ہمارے درمیان حضور ایک نشست پر، ایک مقام پر کھڑے ہوئے، فاخبر عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حضور نے ابتدائے خلق سے لے کر، کائنات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم جانے تک حضور نے سب کچھ ہمیں بیان فرما دیا۔ ایک مجلس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا فحافظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ کثر حضور نے بیان کرنے میں نہیں چھوڑی، سب بیان کر دیا۔ ایک مقام پہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، یہ بھی بخاری شریف میں 6230 نمبر پر ہے، فرماتے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، حضور ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، ما ترک شیئا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی صبح تک ہونے والے تمام واقعات کو، تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اور اس قدر تفصیل سے بیان کیا کہ ما ترک شیئا، ایک چیز کو بھی حضور نے نہیں چھوڑا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ دو، تیسری حدیث حضرت سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے صلی بنا رسول اللہ، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی، اور کون سی؟ فرمایا الفجر، نماز فجر۔ بڑی توجہ چاہوں گا، ان ساری روایات میں تفصیل ہے، اور زیادہ تفصیل اس روایت میں۔ فرمایا وصعد المنبر، نماز فجر پڑھنے کے بعد حضور کریم منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، فخطبنا، حضور نے خطاب فرمانا شروع کیا، حتی حضرت الظہر، خطاب چلتا رہا حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ ثم نزل وصلى، حضور نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی۔ ثم صعد المنبر، پھر حضور دوبارہ منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، خطبہ دوبارہ سے شروع ہوا، توجہ کرنا بھائیوں، حتی حضرت العصر، حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، مدینے والے منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز عصر پڑھی۔ ثم صعد المنبر، پھر منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، خطاب پھر شروع ہو گیا، حتیٰ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ہمیں کیا بتایا، اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، ایک ہی جملے میں بیان کر دیا، فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، جو کچھ ہو چکا ہے مدینے والے نے وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا ہے میرے نبی نے وہ بھی بیان فرما دیا، جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ فَأَعْلَمُنَا فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، فرماتے ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے زیادہ باتوں کو یاد رکھا، بیان حضور نے سب کچھ کر دیا۔ ان تین حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم مبارک ہے، اللہ نے آپ کو ماضی پر بھی اطلاع عطا فرمائی ہے اور مستقبل کی خبریں بھی عطا فرمائی ہیں۔ دیکھو بہت سارے لوگ مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں، پیش گوئی جسے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، نجومی بھی کر رہا ہے، کاہن نجومی وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، اسی طرح یہ سائنسدان بھی کر رہے ہیں، محکمہ موسمیات والے یہ بھی، لیکن یہ اندازے ہیں، کریکٹ ایگزیکٹ زبردست ایکوریٹ بات نہیں ہے، یہ اندازے ہیں، ان کی کیلکولیشنز ہیں، ستاروں کی کوئی چال سے بتا رہا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مستقبل کی خبر دیتے ہیں تو نہ ستاروں کی چال کو دیکھا جاتا ہے، نہ موسم کے حال کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہاں سے جو خبر ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے رب بتا رہا ہے، مدینے والے آگے پہنچا رہے ہیں، یہ بطریق وہی خبریں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لو 4 یاروں کے نام پہ چوتھی حدیث بھی پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔
سبحان اللہ، ذوق سے آئے گا ذرا۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو عالم ما کان بھی بنایا ہے، عالم ما یکون بھی بنایا ہے، ماضی کا حال بھی بتایا ہے، مستقبل کے حالات بھی بتائے ہیں۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں مسند احمد سے، مدینے کے گرد و نواح ایک چرواہا بکریاں چرانے میں مصروف ہے، اس کی بکریوں کے ریوڑ پر ایک بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے، ایک بکری کو اٹھا کے نکل پڑتا ہے، چرواہا خبردار ہو جاتا ہے، لاٹھی اٹھا کے بھیڑیے کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، بکری واپس لیتا ہے، بھیڑیا بھوکا پیاسا قریب ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنا منہ پر کر کے بات کرنا شروع کرتا ہے، مگر آج عجیب انداز ہے، بھیڑیا اپنی زبان نہیں بول رہا ہے، آج بھیڑیا عربی میں کلام کر رہا ہے، عربی زبان بول رہا ہے، اور وہ لفظ کیا تھے؟ کہنے لگا امد الى رزق رزقنی اللہ وانتزعتنی منی وانتزعتہ منی، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا ہے، بتا رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، اللہ نے میرے رب نے مجھے رزق عطا فرمایا تھا، تو نے مجھ سے میرا رزق چھینا ہے، یعنی تو نے اچھا نہیں کیا ہے۔ بھیڑیے اس چرواہے کو بکری بھول جاتی ہے، حیران اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا عربی میں کلام کر رہا ہے، سارے بولو نا سبحان اللہ، وہ اس بات پہ حیران ہے، بھیڑیا کبھی عربی نہیں بولتا ہے، اس بھیڑیے کو کیا ہوا، یہ عربی میں کلام کر رہا ہے، ابھی وہ اس تعجب سے نکلا نہیں، بھیڑیا پھر بول پڑا، دوبارہ بول پڑا اور کہنے لگا اعجب من ھذا، میرے عربی بولنے پہ تعجب کرتے ہو، ذرا صبر کرو، میں تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو اس سے بھی عجیب ہے۔ او میرے عربی بولنے پر تعجب کرنے والے غور کرو، تمہیں وہ خبر دینے والا ہوں جو اس سے بھی حیران کر دینے والی ہے، جو اس سے بھی تعجب والی بات ہے۔ اب بھیڑیا پھر بولا اور کہنے لگا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، یہ سامنے جو باغات نظر آتے ہیں، ان باغات کے درمیان میں ایک بستی ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، سارے نہیں بول رہے یار، ذوق سے کہو سبحان اللہ، ان بستیوں کے درمیان میں، ان درختوں کے درمیان میں، ان کھجور کے باغات کے درمیان میں، ان سیاہ اور سرخ، ان سیاہ اور سفید پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسی بستی ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، اور اس بستی میں ایک سونا جلوہ فرما ہے، یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، وہ سونا جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی، اسی لیے تم پڑھیں گے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، پڑھیں گے سارے، حدیث کا ترجمہ ہے یہ، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، آواز کم ہے بھائیوں، مل کے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، تیری عطا
کرتے ہوئے بے شک چپ رہ جائے، لیکن جو کچھ لینے آیا ہے آواز چاہیے مل کے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، اور صرف جانتے ہی نہیں بتا بھی رہے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور۔ اختصار سے وہ خبریں جو نبی پاک نے آنے والے زمانے کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ پہلی حدیث اس میں پڑھ رہا ہوں، 2059 نمبر ہے صحیح بخاری سے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، ام من الحلال ام من الحرام۔ حضور کریم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ وہ لے رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ خبر دی نبی پاک علیہ السلام نے، اور ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ خیال نہیں کر رہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، زیادہ ہونا چاہیے، تعداد اور مقدار بڑھنی چاہیے۔ یہاں تو باہر کھیلتے ہوئے یہ والی بال کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے 15 سال کے بچے بھی شرط لگا کے کھیلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بچے 15 سال کی عمر میں جوا کھیل رہے ہیں فن کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، جو جوا 15 سال کی عمر میں کھیل رہے ہیں، یہ کیا 50 سال کی عمر میں خواجہ حسن بصری بنے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ قبضہ گروپ پہ بنے گا نا بھائی۔ تھوڑا سا اس بات پہ بھی دھیان کر لیں، صرف اس پہ خوش نہ ہو جایا کریں کہ بچے کھیل رہے ہیں، غور کرو کھیل کیا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی شرط نہ لائیے تھے مزہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک بچے نے مجھے کہا 15 سال کا بچہ ہے، اندازہ کیجئے نہیں خیال کیا جا رہا حلال ہے یا، بھائی ایک گھونٹ اگر آپ نے سپرائٹ کی بوتل پینی ہے، اگر حرام ہے تو حرام، حرام تھوڑا ہوئے تو پھر بھی حرام ہی ہوتا ہے، پھر بھی ناپاک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے لیول پہ حرام کاری ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، اس سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ جو چھوٹے لیول پہ حرام خور ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا حرام خور بن جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے، نہ چاہتے ہوئے انجانے میں کبھی کبھی ہوتے ہیں ایسے، اور خاص طور پہ یہ پیغام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ سب بھی سن رہے ہیں، یہ ٹرینڈ ہے اس وقت آن لائن پیسے کمانے کا، اس وقت بچے کر رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، لیکن میں بڑے محتاط اندازے سے بات کر رہا ہوں، کم از کم کوئی 60-70% بچے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں خبر کہ وہ جو آن لائن کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگرچہ میں بہت محتاط فگر بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہے۔ اس بات پہ دھیان رکھا ہوا ہے بچوں نے، نوجوانوں نے، کہ ڈالرز میں کمانا ہے، لیکن اس بات کی طرف توجہ کوئی نہیں کہ وہ ڈالر حرام طریقے سے آ رہے ہیں یا حلال طریقے سے۔ یہ تو پوچھنا پڑے گا، یہ تو پوری ریسرچ کرنی پڑے گی۔ پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک ایپلیکیشن تھی، میں نے شاید بات کی، اس پہ میں نے ایک فتویٰ بھی لکھا تھا، اس پہ بڑے لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے، بڑے لوگوں نے نفع حاصل کیا۔ ہم نے جب وہ فتویٰ لوگوں کو دکھایا، اشاعت کی اس کی، تو وہ کچھ دوستوں کو بڑا اس کا درد اٹھا، کہنے لگے اس مولوی کو کیا پتہ ہے، یہ مسلح پہ جا کے نماز پڑھے، اس کو کیا پتہ مسئلوں کا، یا یہ آن لائن ارننگ کیا ہوتی ہے، اس انٹرنیٹ کی دنیا سے یہ بے خبر ہے، اسے کچھ نہیں پتا، یہ ویسے ہی بیٹھ کے اس نے لکھ دیا ہے۔ 4 دن گزرے، وہ ایپلیکیشن بھی گئی، لوگوں کے پیسے بھی گئے، کسی کا 10,000، کسی کا 50,000، کسی کا 40,000۔ پہلے بتایا تھا حرام ہے، حرام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لوگ خیال نہیں کریں گے حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک خبر۔ دوسری خبر صحیح مسلم سے 2908 نمبر، بڑی توجہ چاہوں گا، اب آپ ان باتوں کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس زمان لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل
حضور نے فرمایا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک وہ زمانہ نہیں آئے گا، وہ دن نہیں آئے گا۔ کون سا زمانہ؟ فرمایا کہ جس زمانے میں قاتل بھی ہوگا مقتول بھی، پتہ قاتل کو بھی کوئی نہیں کہ کیوں قتل کیا ہے، اور پتہ مقتول کو بھی کوئی نہیں کہ کیوں قتل ہوا ہے۔ قتل معمولی سی بات ہوگی، نہیں پتہ قاتل کو کہ کیوں مارا ہے، نہیں پتہ مقتول کو کہ کیوں قتل ہوا ہے، اتنا آسان ہو جائے گا قتل، اور اتنا معمولی سمجھیں گے لوگ کسی کی جان لینا۔ ایسا ہے یہاں کھیلتے ہوئے بچے لڑ کے ایک دوسرے کو قتل نہیں کر دیتے، یہاں راگیر قتل نہیں کیے جا سکتے، یہاں غلط ڈرائیونگ سے لوگ بندوں کو قتل نہیں کر رہے جان بوجھ کے۔ کبھی چلو غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی اس درجے کی ہو کہ جس کو فحش غلطی کہا جائے تو وہ قتل عمد کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، میں کیا گزارش کر رہا ہوں، اتنا آسان ہے قتل، جان لینا اتنا آسان ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں لفظ ہے مسند احمد میں، حضور کریم فرماتے ہیں حتیٰ یقتل الرجل جارہ ویقتل، حتیٰ یقتل الرجل جارہ ویقتل اخاہ ویقتل عمہ ویقتل ابن عمی۔ حضور کریم فرماتے ہیں پرواہ نہیں کرے گا بندہ اس بات سے کہ وہ پڑوسی قتل کر رہا ہے، چچا قتل کر رہا ہے، چچے کا بیٹا قتل کر رہا ہے، یا سگا بھائی قتل کر رہا ہے۔ روز خبریں آ رہی ہیں، زمین کے لیے چند انچ زمین کے لیے بھائی نے بھائی کو مار دیا، 1 فٹ یا 1 گز زمین کے لیے دوست نے دوست کا قتل کر دیا، تاجر نے تاجر کو، جاٹ نے جٹ کو مار دیا۔ ہوتی ہے خبریں۔ یہ وہ زمانہ مدینے والے کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا۔ تیسری خبر پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف 7061 نمبر حدیث، حضور فرماتے ہیں یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اس کے 2 معنی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی لوگوں کی عمروں میں برکت نہیں رہے گی، جو 60 سال گزار گیا اس کے 60 سال گزارنے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوئے، وہ پھر بھی آخری وقت بھی کہہ رہے فلاں بھی کام ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے۔ یہ بے برکت عمر ہے، وہ خوش نہیں ہے، 100 سال بھی زندگی گزاری تو کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ عمروں میں برکت نہیں رہے گی۔ اور دوسرا اس کا معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ تیزی سے گزرے گا، حتیٰ کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ پھر فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اس دور کے اندر عمل بھی کم ہو جائے گا۔ انفارمیشن، معلومات بہت زیادہ ہے۔ آج وہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک کلک پہ آپ کو سارے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں، ایک کلک پہ آپ کو ساری حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں، جو عمل کرنا چاہو، جو آپ چاہو انفارمیشن مل جاتی ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ معلومات اور انفارمیشن کا اضافہ ہے، عمل کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں لفظ علم کے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، معلومات کا اضافہ، معلومات کی زیادتی اور چیز ہے، اور علم جو نور ہے وہ اور چیز ہے۔ معلومات کا اضافہ آپ یوں سمجھیں جیسے کمپیوٹر ہے، اس میں آپ نے انفارمیشن کو فیڈ کر دیا ہے، سیو کر دیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن علم جسے نور کہا گیا وہ بہت کم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، لوگوں کے دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، کمینگی ختم نہیں ہوگی، پیسے بڑے ہوں گے کمینے۔ ایک بات یہاں میں یہ عرض کر دوں، اسے شامل کر لیں، پیسے ہونا بڑی بات نہیں، رزق ملے اچھی جگہ پہ بندہ خرچ کر سکے یہ بڑی بات ہے۔ بڑے لوگوں کے پاس بڑا بڑا رزق ہے، حساب نہیں کر سکتے کہ کتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے پیسے ہجڑوں کے لیے ہیں، ان کے پیسے گویوں اور تماش بینوں کے لیے ہیں۔ کرکٹ میچ پہ وہ لاکھوں دے سکتا ہے، اور نہیں ہے تو کسی مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے تو اللہ رسول کے دین کے لیے نہیں ہے۔ وہاں کہو تو ایسے جیسے سانپ ہی سونگ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے رزق بھی مانگیں اور رزق اچھی جگہ خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگیں، ورنہ یہ وبال بن جائے گا ہمارے لیے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، لا یقبل الا طیبہ، قبول بھی وہی شے فرماتا ہے جو پاک ہوتی ہے۔
ناپاک رزق وہ اپنے گھر میں بھی قبول نہیں کرتا، اپنے راستے میں بھی قبول نہیں کرتا، اپنے دین کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اگر توفیق نہیں مل رہی تو سوچیں کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اچھی جگہ مال خرچ کرنے کی اگر توفیق نہیں ہو رہی تو سوچیں کہیں اس میں مکسنگ تو نہیں کر رہے ہم حرام کی۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور عمل کی ہیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی مختصر کہ ایک ہی بار ملنی ہے، پھر کوئی نہیں ملنی۔ یوں جیو کہ جانے کے بعد دنیا نام لے، ہاں کوئی دنیا میں حضور کا دیوانہ آیا تھا، ہے نا؟ مر تو جانا ہی ہے، اچھا بن کے بھی جانا ہی ہے اور برا بن کے بھی جانا ہی ہے۔ آئیے ختم کریں حدیث۔ فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آسمان سے جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں، اس دور میں ایسے فتنے برس رہے ہیں۔ روزانہ ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے، روز ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اس زمانے کے اندر قتل عام ہو جائے گا۔ یہ خبریں جو مستقبل کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمائی۔ 2 حدیثیں پڑھ چکا ہوں، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، کہ وہ ذرا سبحان اللہ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ یہ ضروری باتیں جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تیسری حدیث، حضور فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دور کے اندر دین پر ڈٹنے والا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا، یعنی جس طرح انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا اسی طرح دین پر عمل مشکل ہوگا، دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا۔ اور کر دیا گیا مشکل بھائی، آپ برا کام شروع کریں کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا، کوئی تنقید نہیں کرے گا، بھائی کیوں پیا کرنا ہے؟ اچھا کام شروع کریں 1000 بندہ آپ کو مشورے بھی دے گا، تنقید بھی کرے گا، کوئی کہے گا اس کی کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، کوئی کہے گا ناموری چاہتا ہے اس لیے اچھا کام شروع کر رہا ہے۔ وہ برا کام کرتے ہوئے دیکھو تب تنقید کریں۔ مثال ایک سے زائد ہو سکتی ہے، مثلا ایک بندہ والعیاذ باللہ یہاں کسی علاقے میں کسی جگہ پہ کسی میرج ہال میں کسی ہال میں وہ کیا کرے، لوگوں کو جمع کرے، میوزیشن بلائے اور ڈانسریں معاذ اللہ والعیاذ باللہ ہجڑے بلائے، تماشا کرائے، کوئی بندہ بولے گا بھی نہیں، بلکہ جس کو وہ صاحب دعوت دیں گے سب تشریف لے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جو نمازی ہوں وہ پہلی صف میں ہوں، ہیں جی دعوت جو آئی ہے فلاں صاحب نے مجھے بلایا جو ہے پیڑا ہے یا چنگا ہے میں جانا ہی جانا ہے، اس سے کہو مت جاؤ گناہ کا کام ہے، اور جی بلایا جی ہویا پھر مجھے سے چھڑو جی دنیا داری جانا پہنتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، بولتے بھی نہیں ہیں بلکہ شامل ہو جاتے ہیں۔ بلایا جو ہے جب قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جائے گا پھر بلانا اس صاحب کو کہ بچائے آ کے، اس وقت ایک دوسرے کو کہیں گے، ایک کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، دوسرا کہے گا اس نے کیا، اور سب پلندہ پھینکیں گے شیطان پر، تو شیطان بھی مکر جائے گا کہ میں تیری تو ہم دعوت دیتی سی کیتا تے آپ ہی جائے، جن کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو کام نہیں آنے۔ اچھا کام شروع کرے 1000 بندہ تنقید کرے گا، انگلی اٹھائے گا، یا مشورے دے گے یا کہیں گے ناموری چاہتا ہے۔ پیسے کمانے کا ایک طریقہ ہے جی، یہ بھی ایک سے زائدہ بات ہے۔ ہم سوچیں ہماری بات ہماری گفتگو اچھے کام پہ ہوتی ہے یا برے کام پہ ہوتی ہے، ہماری تنقید نیکی پر ہے یا برائی پر ہے، ہم یہ بھی سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی اصلاح کریں۔ بھائیوں ایک تنقید کا لفظ اگر کسی نیکی کے کام پہ ہم نے بولا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس ایک لفظ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کوئی اچھا کر رہا ہے اگر اس کا اچھا نیت نہیں ہے، اچھا ارادہ نہیں ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے، ہم کوئی رب ہے اس کے؟ ہم کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اچھا کر رہے ہیں بظاہر اچھا ہے تو اچھا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کرو، جو کام تو نے شروع کیا ہے اللہ تجھے اس میں کامیابی بھی دے، تجھے اخلاص بھی دے، یہ حق بنتا ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا یاکلون الربا، لوگ سود کھائیں گے، عام طور پہ کھائیں گے سود، اور پھر فرمایا فمن لم یاکلہ اصابہ من غبارہ، اتنا عام ہو جائے گا یہ سود، جو سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا غبار پہنچ جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے ماحول ہی ایسا بن جائے گا۔
قانون ہی ایسے بن جائیں گے، نظام ہی ایسا مسلط ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں تو سود نہیں دیتا، یہ جو ٹیکس دے رہے ہو ساری دنیا پوری قوم دے رہی ہے، دبا دب ٹیکس دے رہی ہے، اس ٹیکس سے کون سے قرضے ادا ہوتے ہیں؟ سودی قرضے تو دے تو رہے ہیں، بل واسطہ دے رہے ہیں یا بلا واسطہ، نیت سے دے رہے ہیں یا بے نیت سے، چاہتے ہوئے دے رہے ہیں یا نہ چاہتے ہوئے دے تو رہے ہیں۔ پوری قوم اس پہ چپ تو ہے نا، بڑے فیصلے کر رہے ہیں، حکام فیصلے سودی کر رہے ہیں تو ان کا قصور ہے، یقیناً ہے، لیکن ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، جو اٹھا سکتا ہے وہ بھی چپ ہے۔ بھئی میں نے کیا کرنا ہے شور مچا کے، میری سنے گا کون؟ جو شور مچانے والے ہیں، جن کی آواز میں پاور ہے، وہ چپ ہیں اس ظلم پر، اس سودی دھندے پر، تو مجرم یقیناً وہ بھی ہوں گے۔ جو بول سکتا ہے نہیں بول رہا، جو طاقت ہے طاقت رکھتا ہے استعمال نہیں کر رہا، اس سودی نظام کے خلاف مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا سود کھائیں گے، جو نہیں کھائے گا اس کو غبار پہنچ ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ 4 حدیثیں اور 5ویں پڑھتا ہوں، ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا ایسا، ابو داؤد میں حدیث ہے، لوگ اتنے بے علم ہو جائیں گے، جماعت کے لیے صف بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یجدون اماما یصلی بہم، انہیں کوئی امام نہیں ملے گا جو نماز ہی پڑھا سکے۔ جہالت اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی۔ اس حدیث پہ کئی تبصرے ہیں ائمہ محدثین کرام کے کہ وہ اس امامت کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگوں میں بچوں میں نہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے کرنے کا، تم نہ کرو، حتیٰ کہ لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی امام بننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی دین سیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی دین کو اپنانے کو تیار نہیں ہوگا، مصلی رسول کی ڈیوٹی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کھڑے تو ہوں گے، کوئی نماز 2 رکعت پڑھا جائے، مگر امام نہیں ملے گا۔ یہ خبریں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، 5 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، ایک ڈیوٹی ہے جو اس مہینے میں ہم نے انجام دینی ہے۔ نبی پاک نے جو حدیث پاک شعبان المعظم کے آخری روز ارشاد فرمائی، اس میں ایک لفظ ہے آنے والا مہینہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے یہ جو مہینہ تشریف لا رہا ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے بولو ذرا؟ ہمدردی کا مہینہ۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے کسی کے درد کو اپنا بنا لینا، کسی درد مند کے درد کو اپنا لینا۔ اس مہینے میں ہم یہ ڈیوٹی کریں، درد مندوں کے درد بانٹیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ اللہ نے اگر رزق دیا ہے، مال دیا ہے، شکلیں کئی ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ۔ مثلا ہمارے سامنے ایک مزدور ہے، اس کا کام اتنا شدید ہے کہ کام پہ جائے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اکثر مزدور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار کام پہ نہ جاؤں تو گھر کیسے چلے، روزہ رکھوں تو کام کیسے کروں۔ ہم جائیں، شام کے بعد دروازے پہ دستک دیں، چائے کی پیالی پہ بات ہو جائے، مٹھی بند، ہاتھ میں جو توفیق ہو رکھیں اور کہیں میرے ویر تم روزے رکھو، خدمت تمہاری میں کروں گا۔ ہمدردی سے کہتے ہیں روزے رکھا دو اپنے بھائیوں کو، کسی مقروض کو دیکھ لو، کوئی ضرورت مند، کوئی محتاج جسے آپ سمجھتے ہو۔ یاد رکھو کبھی کبھی اپنا کیا ہوا کام اتنا کام نہیں آتا جتنا کسی سے کروایا گیا کام آتا ہے۔ میں نے ایک حکایت پڑھی، بڑا ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہ باتیں بڑی کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ بچنا ہے کہ نہیں بچنا، بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے، یقین کرو واللہ العظیم۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک حکایت گزری، جب وہ پڑھی تو کچھ آسرا ہوا، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ایک بزرگ عرصہ دراز دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام زندگی ان کی گزر گئی۔ جب فوت ہوئے، قبر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں، پڑھنے دا تو مان کری نا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے بے تو کڑیا۔ وہ اگر قبول نہ کرے تو کیا کر سکتے ہو بھائیوں؟ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ زندگی بھر کی محنت اگر وہ ایک لمحے میں ضائع کر دے تو کس کی جرت ہے قبول کرا سکے۔
احباب توجہ کریں، جب یہ آواز آئی تو روح کام کے رہ گیا کہ کیا ہوا میرے ساتھ، میری تو زندگی تبلیغ میں گزری۔ پھر دوبارہ آواز آئی، عمل تو ایک بھی قبول نہیں پر پھر بھی تجھے بخش دیا ہے، پھر بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ کون سا عمل ہے، کوئی تو ہوگا۔ تو بتایا گیا ایک دن تو باز کر رہا تھا، تو تبلیغ کر رہا تھا، دوران گفتگو ایک بندہ ایسا بیٹھا تھا جو اتنا سخت دل تھا، جو نہ پہلے کبھی رویا نہ بعد میں کبھی رویا۔ تیری بات سن کے اس پہ ایسا اثر ہوا کہ رو پڑا، اس کے آنسوؤں کے صدقے ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ کبھی کبھی اپنا کیا ہوا شاید اتنا مفید نہ ہو جتنا کسی سے کروایا گیا مفید ہوتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ہم درد بن جائیں، اور صرف بھائیوں کے نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو غزہ میں بستے ہیں۔ امت بھولتی جا رہی ہے ان بھائیوں کو، ان معصوم بچوں کی چیخیں دبتی جا رہی ہیں ملبے کے تلے، ان بہنوں کی التجائیں، ان کے ہاڑے ہمیں سنائی نہیں دے رہے۔ جس قوم کے ہیرو جو ہیں وہ کرکٹر ہوں، ہمارے بچوں نے کن کو ہیرو سمجھا؟ کرکٹرز کو۔ کن کو فالو کیا؟ کپڑے ان جیسے، بال ان جیسے، ایکشن ان جیسا، دوڑ ان جیسی، چال ڈھال کرکٹر جیسی فالو کر رہے ہیں۔ ایک کرکٹر کا میں بات بیان سن رہا تھا، کسی صحافی نے خدا ترسی اس کے دل میں بات آئی، اس نے کہا جناب ایک لفظ غزہ پہ بھی بولو۔ اس کرکٹر، پاکستانی ٹیم کا کرکٹر، اس نے کہا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو کرکٹ سے الگ رکھیں۔ ایک لفظ نہیں بولا، غزہ کے مسلمانوں کے لیے لفظ نہیں بولا۔ بھائی جو لفظ نہیں بول سکتے وہ کہاں جہاد کریں گے؟ یہ ہمارے ہیرو ہیں جن کو ہم پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹیکس سے پیسہ ملتا ہے، ٹیکس سے ان کی تنخواہیں ہیں۔ ایک اور بڑا ہمارے قومی ہیرو، کیا کیا اسے سمجھتے ہیں، وسیم اکرم ہے اس کا نام، بھائی نام بھی لے رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ PSL یہ تو ہمارا اپنا برانڈ ہے، اس پہ بائیکاٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ دیکھنا یہ نہیں کہ PSL ہمارا برانڈ ہے یا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ PSL وہ HFC کا سپورٹر ہے کہ نہیں ہے، وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہے، اشتہار ہے، نام ہے، ایڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو احتجاج صرف اتنا سا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا برانڈ ہے ہمارے ملک کا، تو سپورٹ ان ظالموں کو کیوں کر رہے ہو؟ ان کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو اتنا تو کر لیں۔ برگر کھانے 4 دن چھوڑیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں ہضم ہو رہی روٹی، بیماری ہے، زیادہ کھائیں گے زیادہ بیماری ہے، تو نہیں کھائیں گے تو کون سا موت آئے گی؟ چھوڑ دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہ پئیں گے کولڈ ڈرنک سوڈا تو کیا بن جائے گا؟ مر جائیں گے، لیکن نہیں چھوڑنے کو تیار، اتنا بھی نہیں کر رہے۔ ان کی آواز اتنی مدھم ہو گئی، اتنی آہستہ ہو گئی کہ اب مسلمانوں کے کان گویا بہرے ہو گئے، نہیں سنائی دے رہے۔ یہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، کم از کم ان کے لیے دعائی کر دیں۔ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم بھی ان کی خاطر کچھ کر سکیں، ہمارے ہاتھ اللہ کھولے۔ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں عرض کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔